آل نبی اولاد علی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، کاظمیوں کے بابا ہیں، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، میرے موسیٰ کاظم ہیں، آل نبی اولاد علی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، کاظمیوں کے بابا ہیں، آل نبی اولاد علی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، کاظمیوں کے بابا ہیں، کاظمیوں کے بابا ہیں، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، میرے موسیٰ کاظم ہیں، جانتی ہے یہ جن کو دنیا۔ آج ہم جن کا تذکرہ خیر کرنے لگے ہیں، ہمارے جد آقا سیدنا امام موسیٰ کاظم، آپ بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق، اور جعفر صادق بیٹے ہیں امام حسین کا، اور آپ بیٹے ہیں امام حسین کے۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں۔ آپ کے میں سے تو کافی القابات ہیں، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، لیکن آپ کا جو خاص لقب ہے وہ کاظم ہے، اور قرآن نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کا یہی لقب خاص تھا کاظم، کس وجہ سے تھا کہ غصے کو آپ پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں پر بڑے مشفق و مہربان تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ تو میں انہیں کی تعریف کرتا تھا کہ آل نبی اولاد علی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جائے، جن کو یاد کیا جائے، ان کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ آل نبی اولاد علی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، کاظمیوں کے بابا ہیں، آل نبی اولاد علی ہے، کاظمیوں کے بابا ہیں، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، جانتی ہے یہ جن کو دنیا، میرے موسیٰ کاظم ہیں، جانتی ہے یہ جن کو دنیا۔ آپ لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ فلاں کاظمی ہے جی، فلاں کاظمی ہے، کن کا بسیرہ ملتان میں ہے تو کوئی کہاں سے کاظمی ہے، کن کا بسیرہ خواجہ آباد شریف میں ہے، انہیں کی نسبت سے امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے آج بھی فیضان جاری ہے حضور خواجہ کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں آج بھی فیضان جاری ہے حضور خواجہ غلام نصیر الدین شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آج بھی فیضان جاری ہے حضور خواجہ غلام نصیر الدین شاہ صاحب کا۔ ان کے دربار میں جب کوئی آ جاتا ہے تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں یا اللہ سے مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے تذکرہ کیا ہے کہ آل نبی اولاد علی حضور کی آل سے ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، نام سنا ہے نا؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اے امام موسیٰ کاظم، تم تو اولاد
خود کو اولاد نبی کیوں کہتے ہیں؟ ہم خود الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ ہم اولاد رسول ہیں. تو انہوں نے کہا امام موسیٰ کاظم تم تو اولاد علی ہو، خود کو اولاد رسول کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہ تھے والد نہ تھے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم. انہوں نے فرمایا اگر وہ وہاں ہو سکتے ہیں تو ہم تو آلِ رسول ہیں. اور جب مباہلہ کی دعوت دی گئی، جب عیسائیوں نے کہا کہ لے آئے اپنے فرزندان کو، تو میرے آقا کن کو لے کے گئے؟ میرے آقا سیدنا امام حسن کو لے کے گئے، امام حسین کو لے کے گئے. تو کیا ثابت کیا؟ یہی میری یاد ہے، یہی میری اولاد ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا الحمدللہ ہم خود کو آل رسول کہتے ہیں. اور خلیفہ ہارون الرشید جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو اس نے کیسے سلام کیا؟ السلام علیکم یا کیا کہا؟ اے میرے چچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر امام موسیٰ کاظم بھی تشریف لے آئے. آپ نے کہا السلام علیکم یا آقا. جب دیکھا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ میں کہہ رہا ہوں میرے چچا ہے رسول اللہ، لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے بابا ہے رسول اللہ، تو اس نے کہا یہ عظمتوں والی بات ہے. چچا ہونا کوئی عظمت والی بات نہیں ہے، لیکن بابا کہنا کسی کو عظمت والی بات ہے، یہ توقیر والی بات ہے. تبھی تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک. یا رسول اللہ آپ کی جو نسل پاک میں ہے ہر بچہ نور کا ہے. یہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر رحم کھاتے ہیں، لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے نور، تو ہے نور، تیرا سب گھرانا. عزیز دوستو، امام موسیٰ کاظم کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ بڑے عبادت گزار، بڑے عبادت، آپ 14 سال قید میں رہے. کتنے سال؟ 14 سال قید میں رہے بغیر کسی وجہ کے. اور فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات میں آقا علیہ السلام خواب میں نصیب اور فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم آج یہ وظیفہ پڑھ لو تو کل تم رہا ہو جاؤ. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے، وظیفہ بتایا، میں نے وظیفہ پڑھا، دوسرے دن میں رہا ہوں. اور صحابت کی بات کریں تو ابن مغیث کہتے ہیں کہ میرا تربوز کا باغ، یعنی کھیت تھا تربوز کا، کیا ہوا کہ ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا اور میرا کافی نقصان ہو گیا. میں بڑا پریشان بیٹھا تھا. امام موسیٰ کاظم تشریف، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے عرض کی کہ میرا تو کھیت خراب ہو گیا، ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا ہے اور میں قرض میں ڈوب گیا. تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے 125 دینار دی. آپ نے مجھے آج کل تو لوگ کسی کا نقصان ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے وہ بندے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مغیث کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 125 دینار دیے، میں نے دوبارہ کاروبار شروع کیا، مجھے 10,000 دینار کا فائدہ. آپ کی دو ثقافت میں ہے کیا اپنے جلوہ گر تھے. ایک غلام تھا جو کسی کھیت میں کام کرتا تھا، آپ کے لیے حلوہ لے کر، مٹھائی لے کر، آپ نے تناول کی اور اس سے پوچھا کیا کرتے ہو بھائی؟ اس نے کہا جی میں غلام ہوں فلاں کی. آپ دوسرے دن گئے، آپ نے وہ کھیت بھی خرید لیا، غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا آپ سے یہ کھیت تمہارا. تو ایسے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایسے ایسے کام ہوئے ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. ہمارے اندر تو یہ خصوصیات نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے جو دیکھتے تھے کہ وہ مشکل میں ہے تو اس کی پریشانی ہے. ہاں ایک اور کام کی بات بتاتا جاؤں. امام شافعی فرماتے ہیں، جانتے ہیں جی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی مزار، آپ کا جو مزار پر انوار ہے نا، آپ کا مزار پر انوار
کیا مطلب کہ آج بھی کوئی آپ کی مزار قرآن پر جا کر آپ کے وسیلہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور پہ ضرورت آپ اور حنبلی جو ہے نا حنبلی ان کے جو امام ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی جا کر آپ امام موسیٰ کاظم کے در پر جائیں اور رب کے دعا مانگے رب سے ان کے وسیلہ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور پہ ضرورت آپ کی یہ شان عبادت تو آپ کی فرمایا جاتا ہے وہ کنیز جو تھی نا وہاں پر قید خانے میں جو وہاں پر کھانا لاتی تھی لے جاتی تھی وہ بتاتی ہے وہ اس نے کسی کو بتایا اور مصنف نے لکھا کیا لکھا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا یہ انداز تھا کیونکہ 14 سال اس نے آپ کو جیل میں دیکھا آپ عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز میں لگ جاتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی یعنی ساری رات ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ یا الہی مجھے اپنی عبادت کے لیے وہ جگہ عطا فرما جہاں میرے علاوہ کوئی نہ پھر آپ کہتے چلے گئے وہاں 14 سال آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کی کیونکہ وہاں پر اکیلے آپ تھے کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ تھا ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں جو اللہ رب العزت سے اتنا بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قبول فرما اور ایسے ڈوب کر رب العزت سے ہم لوگ تو رب العزت سے محبت ہمیں تو دور کر دیا ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی زیادت نہیں کر سکتے ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کی محبت کو نکال دیا گیا لیکن وہ لوگ میں کہتا ہوں آج بھی آپ لوگ اللہ رب العزت کی محبت کو دلوں میں ڈال لیں کوئی بندہ اتنی محبت ڈال لے کہ میرے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے تو اللہ رب العزت دیدار فرما ہم لوگ بہت دور ہو چکے تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد نبی آل نبی ان کے وسیلہ سے ہماری مغفرت اور ہمیں اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت عطا فرما یہ دعا کیا کریں کہ جب اللہ رب العزت کی محبت ہم ساری دعائیں کرتے ہیں کہ یہ محبت لیکن ہم اصل کو چھوڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں جب اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو انسان درست ہے جب اللہ رب العزت کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر انسان کیا اس کا وجود ہی نہیں پہلی بات اللہ رب العزت کی محبت اس کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت جو ہر شخص کے لیے لازم ہے اور عقیدہ حقہ کی ترجمانی کرنا اور ڈٹ جانا اس بات پر کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کا جب اس بات پر ڈٹ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گے اور اللہ رب العزت کے محبوب بھی راضی ہو جائے گے اور اس کے بعد جو خاص بات ہے اہل بیت کرام میں سے کسی کی تان و تشریح کہ ہم خود کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم تان و تشریح کرنے والے بیت کرام پر اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں اور خاص طور پر اہل بیت کرام کی تان و تشریح جو بندہ کرے اس سے دور ہٹ جائے ایسے بندے سے بحث نہ کیا کرے کیونکہ ایسے بندے سے بحث کرنا فضول ہے وہ بندہ تو سمجھتا نہیں مگر آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل سے نہیں چھوٹے واپس جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سیدنا امام موسیٰ کچھ نصیحتیں اپنے پلے ڈال امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے وہ کہتے ہیں میرے بڑے پسندیدہ بیٹے ہیں میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے امام موسیٰ کاظم سے آپ لوگوں کو نصیحتیں کچھ کی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ کچھ فرمایا ہے میرے بیٹے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو فرمایا ہے میرے بیٹے زندگی گزار دینا کسی کے عیبوں سے پردہ نہ ہٹانا جب کسی کے عیبوں سے پردہ نہ ہٹاؤ گے تو بروز قیامت اللہ رب العزت بھی تم پر پردہ نعرہ تکبیر اللہ
کسی کے لیے گڑھا نہ ہو. جب بھی کسی کے لیے مشکل پیدا کرو گے خود ہی اسی میں ڈال دیں گے. اور تیسری بات فرمائی کہ بے وقوفوں کی صحبت میں نہ بیٹھ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں. چند مزاحیہ باتیں سننے کے لیے بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے. اس کی کوئی شان نہیں ہوتی. لوگ اس کو حقیر و ذلیل کہتے ہیں. جبکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا عزت والا ہے. یہ کچھ نصیحتیں یاد کر لیں. ویسے تو آپ نے کافی نصیحتیں فرمائی لیکن اتنا ہی سبق ہو جتنا یاد رکھ سکتے. کیا فرمایا؟ عیبوں میں پردہ ڈالنا، کسی کے لیے گڑھا نہ ہونا، یعنی کسی کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا، اور بے وقوفوں کی صحبت میں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی. آمین. ایک دفعہ سبحان اللہ کا ہونا چاہیے اور پھر وہی شعر دوہرا لے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. سبحان اللہ.